خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام. میں آپ کا خادم پادری امین فرانسس. جیسے کہ عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، روح القدس اور اس کی خدمت، روح القدس کے بارے میں. تو آج اس کے 7واں حصہ ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہیں. سو آئیے ہم ہمارے مرکزی جو حوالہ ہے، مرکزی جو آیت ہے، اس کو ہم سنتے ہیں. پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہم سنتے ہیں. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. آمین. ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے غور کیا تھا کہ روح القدس کی آگ. آج بھی ہم روح القدس کی آگ کے بارے میں ہی بات کریں گے اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ روح القدس کی آگ، ہیکل میں روح القدس کی آگ نازل ہوتی ہے، اور کیسے روح القدس کی آگ نازل ہوتی ہے. اور جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں آپ کی خدمت میں بتایا کہ روح القدس تو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشوہ کی کتاب تک ساتھ ساتھ ہی ہے، خدا قدوس کے. تو ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں. تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوکھنی قربانی اور ذبیحوں کو بسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. آمین. جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری. یہ ہیکل کی مخصوصیت تھی، اور قربانیاں اور ذبیحے رکھے ہوئے تھے مذبح پر. تو لکھا ہے کہ آگ اتری، آگ آئی. یہ کوئی اور آگ نہیں تھی، یہ روح القدس کی آگ تھی. جب آپ اپنے شکر گزاری کے ہدیے اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھتے ہیں تو پھر آگ آتی ہے اور وہ آپ کو پاک کر دیتی ہے، اور آپ کی شکر گزاری کی قربانیاں بھی خدا کے حضور قبول ہوتی ہیں اور وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں روح القدس کی آگ کے وسیلہ. یہاں پر سلیمان بن داؤد کا بیٹا، وہ ہیکل کی مخصوصیت کے بعد ذبیحوں اور قربانیوں کو مذبح پر لاتا ہے، اور اوندے منہ گرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، یہوہ قدوس کو، اور آگ آسمانوں سے اترتی ہے. اور اگر ہم اس کو پورا پڑھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ہیکل جلال سے معمور ہو گئی، ہیکل خدا کے جلال سے بھر گئی، کاہن کھڑے نہ رہ سکے. تو یہ آگ تھی جو پاک کرتی ہے اور قربانیاں قبول کرتی ہے. جب ہم روح القدس کی آگ کی فطرت کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم قربانی میں خدا کی مداخلت کو دیکھتے ہیں. تو قربانی میں خدا مداخلت کرتا ہے، اور واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اس قربانی میں جو اس کے حضور گزرانی جائے اس میں خدا خود مداخلت کرتا ہے. خدا خود اس میں مداخلت کرتا ہے تاکہ وہ قربانی اس کے حضور پہنچے. ابراہیم کی قربانی دیکھیے، جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر چلا ہے قربانی دینے کے لیے تو خدا خود اس قربانی کا انتظام کرتا ہے. خدا پہلے تو ابراہیم سے کہتا ہے جو تیرے پاس سب سے پیاری چیز ہے وہ مجھے دے دے، اپنا بیٹا قربان کر دے. لیکن جیسے ہی ابراہیم اپنے بیٹے پر چھری رکھتا ہے، بیٹا کہتا ہے آگ ہمارے پاس ہے، چھری ہمارے پاس ہے، لکڑیاں ہمارے پاس ہیں، اور سوختنی قربانی کے لیے برا کہا ہے. تو اس کا باپ کہتا ہے خدا خود مہیا کرے گا. تو پھر جب وہ اپنے بیٹے اسحاق پر چھری رکھتا ہے تو آواز آتی، رک جا، میں نے تجھے دیکھ لیا، تیرے ایمان کو، تیری محبت کو جو تو خدا کے ساتھ کرتا ہے، یعنی میرے ساتھ کرتا ہے. خدا قدوس نے فرمایا، اور خدا خود اس میں مداخلت کرتا ہے، اور مداخلت کر کے خود برا مہیا کرتا ہے، یعنی یہوہ یری مہیا کرتا ہے. تو عزیزو، یہ یسوع المسیح کی ازلی ابدی قربانی کی طرف اشارہ تھا. یوحنا کی انجیل دیکھیے، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے.
تو خدا خود اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا اور کوئی گناہوں کا کفارہ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم نبیوں پیغمبروں کی عزت کرتے، احترام کرتے، انہیں سلام کرتے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب ہی خدا کے جلال سے۔ تو یہ قربانی سوائے خدا کا اکلوتا بیٹا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا سوائے اس کے بیٹے کے، جو ازلی قربانی ہے، ازلی روح کے وسیلہ سے۔ اور لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی، دنیا نے نہیں خدا سے محبت رکھی، بلکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ ہم نے نہیں پہلے خدا سے محبت کی، خدا نے ہم سے پہلے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، گناہ دھل جائیں۔ یسوع المسیح کی صلیب پر قربانی میرے اور آپ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے خدا قدوس اپنی مرضی اس میں ظاہر کرتا ہے اور مداخلت کرتا ہے کہ اس کا کلمہ زمین پر جائے گا، وہ قربان ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح کی اپنی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا، اس لیے اس کی قربانی ازلی ہے۔ بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بائبل مقدس میں عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے ازلی روح کے وسیلہ سے قربان ہوا ہے۔ کیوں قربان ہوا ہے یسوع؟ یسوع اس لیے قربان ہوا ہے کہ وہ مر گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ایک بہت ازلی اور پاک قربانی تھی جو گناہوں کے کفارہ کے لیے دی گئی۔ ورنہ کاہن تو پہلے جب جاتا تھا ہیکل میں، وہ پہلے اپنے گناہوں کی قربانی چڑھاتا تھا، پھر وہ جماعت کے گناہوں کی قربانی چڑھاتا تھا، پر یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی قربانی چڑھائی، اپنا بدن پیش کیا، کیونکہ اس کی اپنی ذات میں تو کوئی گناہ نہ تھا۔ لکھا ہے تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ اور لکھا ہے سردار کاہن خود یسوع مسیح ایک افضل اور کامل قربانی گزرانی جو صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ غور کریں، یہ قربانی بسم نہیں ہوئی، بلکہ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ غور سے سنیے، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ عید پینتیکوس کے روز کے شعلے اتریں گے، آگ آئے گی، آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام ہوگا جب آپ خدا باپ کی مرضی کے مطابق یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو پھر روح القدس کی آگ آپ کو پاک کرے گی۔ روح القدس کی آگ اور دوسری جو آگ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس لیے آئیے عزیزو، اعبار کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی پہلی 2 آیات ہم دیکھتے ہیں۔ جب ندب اور ابیو نے قربانی یعنی آگ جلائی بخوردان میں تو پھر کیا ہوا؟ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بہوردان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ آمین۔ خدا پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا ہمارا خدا آگ ہے اور بسم کرنے والی آگ ہے۔ یہ بیٹے تھے کاہن، ہارون کے بیٹے تھے، یہ بھی کاہن تھے، لیکن ان کے اندر گمانڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا، اور انہوں نے اوپری آگ وہ لی، وہ بھی اپنے بخور دان میں ڈالی اور خدا کے حضور بخور جلائے، اور خدا کو ناپسند ہے۔ یہ واقعے سے ہم سیکھتے ہیں، اس واقعے سے کہ کیا ہوا۔ خدا کے حضور بخور
کی مانند. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا اور خدمت صرف کاہن سر انجام دیتے تھے اور دے سکتے تھے. ہم دیکھتے ہیں رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. آمین. کون شفاعت کرتا ہے؟ ہمارا سردار کاہن وہ یسوع مسیح ہے. ہارون کے بیٹوں نے جنہوں نے آگ جلائی، اوپری آگ، اس کا مطلب باہر کی آگ، اس کا دوسرا مطلب اجنبی. یہ اسی طرح جس طرح صدرک مسک عبدالنجو کو آگ کی بٹھی میں باندھا گیا، ڈالا گیا، آگ کی بٹھی میں ان کو پہلے باندھا گیا اور اس کے بعد آگ کی بٹھی میں جھونک دیا گیا، لیکن وہ نہیں جلے، لیکن ان کو پھینکنے والے جل گئے. خدا آگ ہے. یاد رکھیں، آگ سے نہ کھیلیں، آپ جل جائیں گے. لیکن یہی آگ آپ کو بچائے گی. روح القدس کی آگ آپ کو پاک کرے گی. دیکھیے متی کی انجیل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. تو آپ پھر اس کا جلال دیکھیں گے. آپ اپنی زندگی میں روح القدس کے معجزے دیکھیں گے. یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے اس کی قدرت، اس کی جلالت، اس کی حشمت آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگی اور روح القدس کی آگ آپ پر ٹھہرے گی. دیکھا صدر مسک عبدالنجو کو جنہوں نے آگ میں پھینکا وہ تو بھسم ہو گئے، وہ خود ہی جل گئے. لیکن یہ 3 لوگ نہیں مرے. اب ندب اور ابیو نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بغیر اجازت کے آگ جلائی ہے، بغیر اجازت کے. اور پھر دوسری بات، یہ ان کے اندر جو گمانڈ تھا، ایگو تھی، یہ بہت خطرناک کام ہے. حسد تھا، غصہ تھا، تفرقہ تھا، یہ بہت بری بات ہے. یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ آگ ہے کیا. اور یہ جو بخور دان تھے یہ کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 3، 4 اور 5ویں آیت. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتہ کے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا. آمین. اب غور سے سنیے، یہ آگ جب آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں، جب آپ اپنے گھر میں مذبح بناتے ہیں، جب آپ ہیکل میں جاتے ہیں، آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں، پھر آپ کی دعائیں روح القدس کی آگ میں، اوسوس پیالے میں، سونے کے پیالے میں خدا کے حضور پہنچتی ہیں اور آپ کی دعائیں بھی ٹھیک ہوں. معاف کیجئے، داؤد نے کہا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن بدی اندر ہی ہوتی ہے. میں خود بڑی غیر زبانیں بولتا ہوں، غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں، لیکن بہت سے، معذرت کے ساتھ، بہت سے لوگ ایسے وہ بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد فوری طور ان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے، ان کی عادت چینج ہوتی ہے، ہاں جی، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں اور حسد کر رہے ہوتے ہیں اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آگ آپ کو پاک کرے گی. آپ کے اندر سے حسد، غصہ، تفرقہ، نافرمانی، ناپاکی، گندگی، ایگو ختم ہو جائے گی. جب تو قربان گاہ کے پاس آئے اور قربانی چڑھائے، یسوع المسیح نے فرمایا تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو قربانی کو وہیں چھوڑ، واپس جا. جب آپ ہیکل میں آئے، آپ کو یاد آئے
کہ میرے اندر تو ابھی تک ایگو ہے, میرے اندر تو ابھی تک حسد ہے, میرے اندر تو جیلس کی بدرو ہے, میرے اندر تو غصہ, تفرقہ اور عیبجوئی ہے, میرے اندر تو نفرت ہے دوسرے شخص کے لیے, تو پھر آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی. لیکن اگر آپ پاک ہیں تو پھر آپ کے الفاظ بھی پاک ہوں گے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کی دعائیں بخور کی مانند آسمان پر پہنچیں گی. ندب اور ابیو اگرچہ وہ کاہن بھی تھے مگر مغرور تھے, نافرمان ہو کر خدا کی خدمت کی انہوں نے اپنی سوچ اور اپنے مقاصد کے لیے. آج بھی بہت سے لوگ اپنی سوچ اور اپنے مقاصد کے لیے خدمت کرتے ہیں, اور پالوس رسول تو یہ کہتا ہے یہ خدمت لالچ لاچاری سے نہیں بلکہ دلی شوق سے, یہ جان کر کہ ہم نے انجیل کو اونچا کرنا ہے, ہم نے صلیب کو اونچا کرنا ہے, اور ہم نے پوری دنیا میں یہ خوشخبری دینی ہے کہ خدا کا زندہ اکلوتا بیٹا یسوع مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے روح القدس کی آگ ہر وقت ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوگی. خدمت کے لیے یسوع مسیح کا خون آپ پر ہونا بڑا ضروری ہے, اور روح القدس کی رہنمائی میں خدا کے حضور, خدا کی مرضی میں خدمت کرنا یہ بے حد ضروری ہے. اس لفظ پر غور کیجئے, خدمت کے لیے یسوع مسیح کا خون آپ پر ہو, اور پھر روح القدس کی رہنمائی میں آپ چلتے ہو, اور خدا کے حضور خدا کی مرضی کے مطابق آپ خدمت کرتے ہو, نہ کہ صرف اپنی سوچ, اپنے مقاصد, اپنے دلی شوق کے لیے کرتے ہو, اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہو. نہیں, ہم نے اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے, ہم نے انجیل کو آگے رکھنا ہے, ہم نے خدا کے زندہ اکلوتے بیٹے یسوع کو آگے رکھنا ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے. ندر اور ابیو نے اپنی عزت کی, وہ خود کو جلال دینے کے لیے کام کر رہے تھے. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بہت سے لوگ آج اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کام کرتے ہیں. جلال صرف ایک ہی کو ہے, اور اس کا نام یسوع مسیح ہے, وہ جو تمجید اور عزت اور قدرت اور جلال اور حشمت اور دولت کے لائق ہے صرف خدا کا زندہ اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے آسمان پر 24 بزرگ, چاروں جاندار, مقدس, کروبی, فرشتے سب اپنے تاج کہتے ہوئے اس کے قدموں میں ڈال دیتے کہ تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت اور جلال کے لائق ہے. تو پھر اپنے لیے نہیں بلکہ ہم روح القدس کے ساتھ مل کر یسوع نام کو جلال دیں. خداوند یسوع المسیح اور روح القدس آپ کی خدمت میں مداخلت کرتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح, خدا باپ کی مرضی اور روح القدس کی مداخلت آپ کی خدمت میں, آپ کی خاندانی زندگی میں, آپ کے گھرانے میں, آپ کے بچوں میں, آپ کے بزنس میں ہو, تاکہ آپ ترقی کریں. ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ہماری خدمت اور ہماری زندگیوں میں مداخلت کرے, لیکن آئیے عزیزو, جب روح القدس کی باڑ ہمارے چگرد لگی ہوگی تو کوئی وبا ہمیں چھو نہیں سکتی, کیونکہ ہماری زندگیوں میں حضوری کس کی ہوگی؟ خدا باپ کی. جلال کس کا ہوگا؟ یسوع مسیح کا. اور روح القدس کی آگ اترے گی اور ہم پاک ہو جائیں گے. لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے بچوں میں بگاڑ پیدا کرے. لیکن آپ ہر روز یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا باپ کی حضوری میں, روح القدس میں اپنے آپ کو دیں, اپنی خدمت کو, اپنے بزنس کو, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے عزیز و کارب کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے چرچ کو, اپنی کلیسیا کو, اپنے پاسٹر کو. پھر خدا کی مداخلت آپ کی زندگی میں ہوگی, اور یسوع مسیح کا خون آپ پر ہوگا, اور روح القدس کی رہنمائی میں آپ روح القدس کے ساتھ کام کریں گے, اور روح القدس آپ کو گائیڈ کرے گا, اور اس کی آگ آپ پر ٹھہری رہے گی, اور کوئی وبا, کوئی آفت, کوئی گندی ناپاک قوت, کوئی ابلیسی طاقت آپ کو چھو نہیں سکتی. میری دعا ہے کہ روح القدس کی آگ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.